حضرات، آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والے پیارے پیارے واقعات اور اہم مسائل آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، آج میں آپ حضرات کے سامنے سرکار بغداد حضور سیدی پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے، ان کی زندگی سے، ان کی تقوی، ان کی پرہیزگاری اور آپ کی جو ظاہری زندگی ہے اس کے متعلق میں آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹی سی حقائق پیش کرنا چاہوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیران پیر دستگیر کا مرتبہ تو اتنا اعلیٰ ہے کیونکہ آپ رسول کی اولاد ہیں، آپ علی کی اولاد ہیں، آپ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد ہیں، امام حسن امام حسین کی اولاد ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا کے اندر جب کوئی ہمارا حاکم ہوتا ہے جو ہمیں اللہ کا دین، رسول کی رسالت اور علی کی ولایت جب سناتا ہے تو عزیزان ملت اسلامی ہونا یہی چاہیے کہ جو ہمیں اللہ کا دین بتا رہا ہے وہ نڈر ہونا چاہیے، جو ہمیں رسول کی رسالت بتا رہا ہے وہ نڈر ہونا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر بھی ہم تو ان کی قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں، مگر پیران پیر دستگیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ ممبر پر جلوہ افروز ہیں، واعظ و نصیحت کر رہے، اچانک اتنے میں ایک سانپ آپ کی ابا کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ ابا کا مطلب ہے استین۔ آپ کی ابا میں جیسے ہی داخل ہوا تو جو سننے والے سامعین تھے وہ سارے کے سارے دیکھ رہے تھے۔ پیران پیر دستگیر نہ آپ ہلے، نہ آپ نے اپنا دھیان ادھر ادھر کیا، بلکہ آپ کا دھیان اللہ اور اس کے رسول کی عظمت بیان کرنے میں ہی تھا۔ جیسے ہی سانپ آباد سے داخل ہو کر آپ کے سینے کے وہاں سے ہو کر آپ کی گردن کی جانب آیا، پھر بھی آپ نے واعظ و نصیحت کو بند نہیں کیا۔ سامعین دیکھ رہے کہ پیران پیر دستگیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے گلے کے اندر سانپ چاروں طرف سے جکڑ کر بیٹھا ہوا ہے، مگر پیران پیر دستگیر آپ اللہ کی توحید بیان کر رہے، رسول کی رسالت بیان کر رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تھوڑی دیر کے بعد وقت گزرا، سانپ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کو چھوڑا اور واپس آپ کی ابا سے ہو کر جیسے زمین پر پہلے تھا ویسے ہی آ گیا۔ سانپ نیچے اترا، غوث پاک سے کچھ کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ جب مجلس ختم ہوئی تو مریدین نے پوچھا، اے پیران پیر دستگیر، اے اللہ کے مقبول ولی، اے سرکار بغداد، اے ولیوں کے شہنشاہ، بتائیے کہ آپ کو سانپ نے جکڑ لیا تھا، آپ کی ابا کے اندر داخل ہو گیا تھا، آپ کے جسم سے ہو کر آپ کے گلے تک پہنچ گیا تھا، آپ نے کسی اور جگہ توجہ کی، نہ آپ نے کسی مریدین سے کہا کہ دیکھو میرے گلے کے اندر سانپ چاروں طرف سے مجھے گھیرے ہوا ہے، آپ نے کسی کو نہیں پکارا۔ تو غوث پاک نے فرمایا، اے میرے پیارے مریدو، اے اللہ کے بندو، تم جانتے ہو کہ جس سانپ نے مجھے جکڑا تھا واقعتاً مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اللہ کی توحید بیان کر رہا تھا۔ پھر اس کے بعد
मुरीदीन ने कहा कि पीराने पीर दस्तगीर, हमने ये भी देखा कि उस सांप ने आपसे कुछ बात की, वो हकीकत क्या थी? तो गौसे पाक ने फरमाया, वो सांप के अल्लाह के मकबूल वली, मैंने बहुत सारे औलिया किराम को देखा, मैंने बहुत सारे औलिया किराम का इम्तिहान लिया, मगर आप जैसा किसी को नहीं पाया। यदि सुभान अल्लाह, आप जैसा किसी को नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो सांप नहीं था, बल्कि वो जिन्नात था और सांप की शक्ल में आया हुआ था। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, देखा आपने, पीराने पीर दस्तगीर जिन्नातों को भी पहचानते थे, और यहाँ तक कि आपने कई जिन्नातों को तो कलमा भी पढ़वाया। अल्लाह ताला के दरबार में दुआए, अल्लाह हमारे इल्म के अंदर इजाफा अता फरमाए, और पीराने पीर दस्तगीर के सदके तो फिर अल्लाह हमारी हर मुश्किलों को आसान फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।